السلام علیکم جی. آپ کو پتہ ہے یہ کتنا متبرک بہت ہی مہینہ ایسا جا رہا ہے رمضان کا، جو کہ سال میں ایک دفعہ ہی آتا ہے، اور آج کل تو تاغراتوں کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے. اور میں نے پچھلی کل پرسوں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں اس دن آپ کو میں نے ایک بڑے مشہور ہیں ہمارے بزرگ، ان کا متعلق بتانا تھا، لیکن وہ اتنے مجھے میسیج آئے ہوئے تھے، وہ جنات سے ریلیٹڈ ایک کچھ انفارمیشن تھیں جس میں 70% میں نے آپ کو بتایا تھا، مور دین 70% بچیاں تھیں اور خواتین تھیں، 30% میل تھے. تو میں نے پہلے سوچا کہ یہ بتا ہی دیا جائے، یہ صدقہ جاری ہے میری طرف سے، تاکہ بچیاں احتیاط کر رہے ہیں، ان کی مائیں اپنی بچی کو احتیاط کرائیں. اور وہ میں نے ایک حصہ بتایا تھا، اور دوسرا حصہ ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے ایک آدھ دن میں جب مجھے ٹائم ملے گا تو میں بتاؤں گا، وہ بھی بتا دوں گا، تاکہ گھر والوں کو تھوڑی سی احتیاط کرنے میں اور آسانی پیدا ہو جائے. کیونکہ یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں، میں نے آپ کو بتایا ہمارا سلسلہ 500 سال سے چلتا آ رہا ہے، حضوری خاندان ہے ہمارا، اور 25 سال سے تو میں وہاں بیٹھا ہوں. اور یہ جو پچھلی میں نے جتنی چیزیں بتائی تھیں وہ ساری میں نے اپنے ہاتھ سے دیکھی ہوئی ہیں، اپنے کانوں سے سنی ہیں، اپنے ہاتھوں سے وہ چیزیں نکالی ہوئی ہیں، اپنے ہاتھوں سے جلائی ہوئی ہیں. تو اس لیے میں سارا ذکر کیا، لیکن وہ میں نے پھر آدھا میں آپ پھر کسی دن آپ بتاؤں گا، تاکہ لوگوں کو اور بچیوں کو، بلکہ میں انٹرسٹڈ ہوں بچیوں کی مائیں یہ میکسیمم سنیں. اچھا جی، آج میں جن بزرگ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں بہت ہی مشہور بزرگ ہیں. جو بھی لاہور میں رہنے والا اس کو تو ان کے بارے میں سارا علم ہے، اور جو لاہور سے باہر آتے ہیں جس کو علم ہے وہ تو یہاں ضرور حاضری دیتا ہے. تو یہ مقبرہ جو ہے نا، یہ مشہور ہے موج دریا بخاری کے نام سے. موج دریا بخاری کے نام سے. پہلے تو آپ کو میں ان کا اصلی نام بتاؤں. ان کا جو اصلی نام تھا وہ تھا سید میران شاہ بخاری، یہ ان کا اصلی نام تھا. اور موج دریا بخاری کیسے پڑا یہ بھی ایکسپلین کروں گا. اچھا، اب اس کی تھوڑی سی ان کی ہسٹری آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہسٹری میں ان کے زیادہ اتنا نہیں لکھا ہوا. یہ اچ کے سیدوں میں سے نا ایک بزرگ تھے، جو کہ اس وقت دور تھا، وہ بادشاہ تھا اکبر، اس کا دور تھا. اور اس دور میں یہ اپنی ولایت، جس کو کہتے ہیں علم اور کرامات کی وجہ سے بہت ہی پاپولر تھے، مشہور تھے. ان کے بزرگ تھے، ان کا نام تھا سید جلال الدین میر سرخ بخاری. وہ بھی اچ میں کیا وزیر تھے، اور ان کا مقبرہ بھی وہیں ہے. اور کیونکہ وہ اکبر بادشاہ کے بہت ہی پسندیدہ شخصیت تھی، اس لیے پٹیالہ جو علاقہ تھا اس وقت، اس میں اکبر بادشاہ نے بہت ہی جگہ ان کے نام کی. اب موج دریا بخاری، اب لاہور میں جہاں ان کا مقبرہ ہے، یہ جو ہے پہلے ان کا گھر ہوتا تھا، اور اس میں لنگر جو تھا نا وہ عام چلتا ہی رہتا تھا. اس کے بعد جب یہ مقبرے میں شفٹ ہوا تو یہ اکبر بادشاہ کے حکم کے کہنے پہ بنا، اس نے حکم دیا تھا تو یہ بنا تھا. اور انہوں نے 11 ربیع الاول اور ہجری تھی 1013، اس میں انہوں نے وفات پائی. اب یہ مقبرہ کہاں ہے؟ یہ مقبرہ جو ہے یہ انار گلی کے جنوب میں مکلوڈ صاحب ایک گورنر تھے، اس کے نام سے وہ مشہور ہے، ان کی دیوار کے ساتھ یہ اٹیچ ہے. اور جو مقبرے کی جو آمد رفت کے لیے دروازہ بنایا ہوا ہے نا، وہ اس کی جنوب کی سمت بنا دیا ہو گیا ہے. اور ایک چبوترا بنا ہوا ہے پختہ، اس وقت چونا زیادہ استعمال ہوتا نا، چونے سے بنایا ہوا تھا. اور اس کے اوپر ایک ورڈنگ لکھی ہوئی تھی، میراں سید شاہ موج دریا بخاری دور عہد اکبر شاہ بادشاہ، ابھی بھی لگی ہے یہ.
اب جب آپ مقبرے کے اندر جاتے ہیں نا تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو 11 قبریں نظر آئیں گی، کیونکہ آپ تو پتہ بزرگ کی قبر ہوتی ہے نا، لیکن اس کے اندر آپ کو 11 قبریں نظر آئیں گی۔ ایک قبر ہے میاں محمد شاہ ان کی، میرا کی، اور 2 قبریں ہیں ان کے جو فرزند تھے، صفی الدین اور بہاؤالدین، اور باقی جو قبریں تھیں وہ ان کی آگے اولاد کی ہیں۔ یہ ٹوٹل وہاں اس وقت 11 قبریں وہاں موجود ہیں۔ ان کے ایک اور فرزند بھی تھے شہاب الدین، لیکن ان کی قبر یہ بوگی والا ایک علاقہ ہے وہاں ہے جہاں ہر سال عرس بھی ہوتا ہے۔ اور اجیت سنگھ کے دور میں نا یہ جو بوگی والا میں جو ان کا مزار تھا نا، تو ان کا خرچہ بھی لگا ہوا تھا اس زمانے کے 40 روپے، یہ رجیت سنگھ نے لگائے ہوئے تھے۔ یہ ہر دور میں رجیت سنگھ کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہوتا تھا۔ اب یہ جو مقبرہ ہے نا اس وقت جو بنا ہوا ہے، اس کی 4 پختہ دیواریں، اندر مسجد بھی ہے اور جو خادموں کے رہنے کے لیے جگہ بھی ہے۔ اب یہاں ایک آپ کو بات بتاؤں، جب ہم اس مقبرے کی حدود سے باہر آتے ہیں نا تو وہاں آپ کو ایک چبوترا نظر آئے گا۔ اس کے اوپر بھی ایک قبر ہے جس کو وہ ہے وہ زندہ علی بن سید عبد الرحیم بن صفی الدین بن میراں عبد الشاہ ان کی بنی ہوئی ہیں۔ لوگ ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ اپنے دور کے ولی اللہ تھے۔ ڈیٹیل اس کی مجھے نہیں ملی۔ بہرحال آگے پھر ان کی اولاد چلی سید حسین شاہ وغیرہ سے، جو کہ لاہور میں قیام پذیر آگے، ان کی جو ہے وہ بھی اولاد یہ لاہور میں ہی ہے، جو کہ اپنے آپ کو اور جو کہ اپنا جو شجر ہے نا وہ صفی الدین جو ہے نا اس سے جا کے ملاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مقبرہ ہے نا یہ لاہور کے مشہور ترین مقبروں میں ایک ہے۔ اب موج دریا بخاری یہ نام کیوں پڑ گیا ان کا؟ موجی بندے ہوتے ہیں نا، بزرگ جو ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو اگر پہلے آپ میرا کلپ دیکھیں اس میں آپ کو میں ساری سٹوری سنا چکا ہوں مادھو لال شاہ حسین، کہ مادھو کون تھا، شاہ حسین کون تھے، اور مادھو کا ان کا آپس میں کتنا پیار تھا۔ ہسٹری میں ہے، ریئلٹی کا نہیں مجھے پتا، لیکن ہسٹری میں جو ہے میں آپ کو تو وہی بتاتا ہوں آپ کے سے نالج کے لیے۔ لال حسین کو مادھو سے بہت پیار تھا، یہ میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں۔ اور مادھو یہ شجرا لاہور میں ہی وہیں کا رہنے والا ایک لڑکا تھا، برہم ذات تھی اس کی۔ تو ایک دفعہ وہ کھیل رہا تھا اس وقت دریائے جمنا کے کنارے، تو اس کی نا ساتھ یہ بھی تھے، اس کی چھڑی وہاں گر گئی۔ اب وہ لال حسین سے ضد کرنے لگا کہ مجھے چھڑی چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ چھڑی، کئی چھڑی انہوں نے اس کو دکھائی، کہتا نہیں میں نے تو وہی لینی ہے جو میری تھی۔ ہسٹری بتا رہی ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں، کیونکہ میں نے جو اپنا تحقیقی وہ آپ کو بتا چکا ہوں، اب ہسٹری کی طرف تھوڑا سا میں بتا رہا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو کسی حالت میں بھی نہیں مان رہا، تو وہ کہوں گا بڑا لاڑلا تھا۔ ہسٹری میں ساری آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کتنا لاڑلا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک رکا لکھا اور اس کو بتا کہ فلاں فلاں جگہ ایک بزرگ بیٹھا، اس کو جا کے یہ رکا دے دینا۔ اس نے رکا پکڑا، نکلا وہاں سے۔ اس وقت یہ سڑک ہے نا جہاں اس وقت سول لائن وہ تھانہ ہے بڑا پاپولر، جو سول لائن تھانہ اب تو وہ بہت مشہور ہوگا، اس وقت اس کے سینٹر میں ایک بہت بڑا بورڈ کا درخت ہوتا تھا جس کے نیچے ایک بابا جی بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ ان کے پاس پہنچ گیا اور ان کو جا کر رکا پکڑا دیا۔ رکا کھولا، پڑا ہنسے بیٹا، اور کہتے بیٹا تو نے ان کو اتنی ایک چھوٹے سے کے لیے پریشان کیا اپنے، تو میں تمہیں اچھی سے اچھی میرے پاس ہے۔ کہتا نہیں جی مجھے تو وہی چاہیے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اور یہی کہہ کے انہوں نے بھیجا اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ میں انہوں نے کہا نہیں بیٹھ۔
جب اس نے کہا نا میں واپس جاؤں تو یار جو یہ بندے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں موڈی، ٹھیک ہے نا، جلال میں آ جانا. تو یہ اس وقت ان کی عادت ہے، یہ بوری بچھا کے اس کے اوپر بیٹھا کرتے تھے. انہوں نے کہا ادھر بیٹا ادھر آ جلالی میں. انہوں نے کیا کیا، اپنی بوری کو یوں کر کے اٹھایا تو نیچے دریائے جمنا بہنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا مادھو دیکھ جہاں تیری آئے گی اس پکڑنی. جب دریا جب بہتا 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 جب اس کی اسٹک آئی تو اس نے پکڑ لی. جب اس نے پکڑی تو آپ نے بوری رکھی دریا کا، دریا جمنا کی بات ہو رہی ہے. اس وقت سے پھر یہ ان کا نام مشہور ہوا کہ بابا موج دریا بخاری، موج میں آ کے جو مرضی کر دیں. تو ان کے متعلق اب مجھے جتنی انفارمیشن تھی، جہاں جو میں نے اپنی کریکشن تھیں، جو اب میں آپ ہسٹری سے ریلیٹڈ تھوڑی سی آپ کو بتائی، تو یہ ان کی میکسیمم انفارمیشن ہے. تو اگر آپ کو اچھی لگے تو عرصہ ہی ہو گیا مجھے یہ کہتے ہوئے کہ آپ ہمارے یہ چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، اور کوشش کیا کریں جو ہم آپ اتنی محنت سے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں نا، تو کوشش کریں اس کو کٹ کٹ کر کے نہ دیکھا کریں، ویڈیو کو پورا وقت دیکھا کریں. پورا دیکھنے سے ایک تو آپ کو جو آپ کا نالج اس میں زیادہ اضافہ ہوگا، کیونکہ جب آپ کٹ کٹ کریں گے اس سے جہاں آپ کٹ کریں وہیں میرا کوئی میجر پوائنٹ ہو جو آپ مس کر جائیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ پراپر ہر چیز آپ کو انفارمیشن بھی مل جائے گی، اور چینل کا بھی بینیفٹ اس میں ہے. سارے یہ ہم نہیں کہیں گے، تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے نا، ایک ہاتھ سے آپ نے مکمل دیکھا، دوسرے ہاتھ سے چینل کو بینیفٹ بھی ہوا. اور کس کی وجہ سے ہوا؟ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا. تو یہ ان کے متعلق ایک تھی جو میں نے آپ کو سارا بتا دیا. تو اب آپ اس کو دیکھیں سمجھیں. تو جہاں تک میرے دماغ یا جتنا میرا نالج تھا اس کو میں نے یوٹیلائز کر کے آپ کو ان کے متعلق موج دریا بہار کے متعلق بتا دیا. اور نیکسٹ سے میری کوشش ہوگی کہ میں اب آپ کو ایک لاہور میں اور بہت بڑی ہستی ہے، دو بھائی ہیں، شاہ جمال اور شاہ کمال، ان کے متعلق آپ کو ڈیٹیل بتاؤں. اس وقت تک مجھے پھر اور اس کے بعد میں نے وہ ایک سیکنڈ فیس اس کا بھی بنانا ہوا جنات کا، جو کہ میں نے آدھا بتایا تھا اور آدھا میں خود رک گیا تھا. وہ بڑا سینسٹیو ایشو تھے آگے جو میں نے بتانے تھے آپ کو. بتانے کیا تھے؟ جو کہ میرے ہاتھ سے نکلے ہوئے تھے. تو وہ بھی آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا تھا، اس لیے میں نے کہا تھا اس کو میں سیکنڈ پارٹ میں کر دوں گا. تو اب اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیں. اللہ حافظ.